بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے، تو کون اچھا ہے، کون افضل ہے، کس کا مقام سب سے زیادہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں، راوی کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین دنیا کی نگاہ میں کوئی کہہ سکتا ہے فلاں ہے، اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بہترین، سب سے بہترین۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو پڑھانے والا استاد صاحب ہے وہ نہ، فرمایا پڑھانے والا بھی بہترین ہے، پڑھنے والا بھی بہترین ہے، اور کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس نبی پہ اتری وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، تو پھر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہم چند ضابطے اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ انشاءاللہ العزیز صرف 20 منٹ کی کلاس آن لائن ہوگی بفضل خدا و مصطفیٰ۔ تو قرآن پاک کے ترجمہ سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں دو طرح کی ہیں، متشابہ اور دوسری صریح۔ متشابہ کا معنی یہ ہے کہ جس تک عقل پہنچ نہ سکے، جس کا معنی عقل وہاں تک پہنچ نہ سکے، اب بالکل اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، یا سمجھ تو آئے گا لیکن معنی کو فٹ کرنا ٹھیک نہیں۔ اب جو معنی بالکل سمجھ، جس کا معنی کا نہ چل سکے، وہ اسے کہتے ہیں مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطعات، یعنی جن کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ اس کی لسٹ آپ کے گھر میں موجود ہے، بڑی آسانی کے ساتھ حروف مقطعات آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ گھروں میں لگا ہوتا ہے لوح قرآنی۔ تو یہ مقطعات ہیں، ان کا معنی نہ، تو جو نام ہوتے ہیں ان کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ یاسین نام رکھنا، طٰہٰ رکھنا، چونکہ اس کا معنی سمجھ نہیں، تو اس لیے جس لفظ کا معنی معلوم نہ ہو اس کے ساتھ نام رکھنا بھی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سمجھ لیں، کیا اس کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے یا نہیں؟ تو تفسیر بیضاوی ملاحظہ فرما لیں، تفسیر روح المعانی ملاحظہ فرما لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، باقی ہم کہیں کہ اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا معنی بالکل سمجھ نہیں آتا، انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بندہ آپ سے بحث کرے نا، جی اس کو کوئی اس کا معنی ہے ہی نہیں، اس پہ ایمان، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے، کہ ہر لفظ پر 30 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم میں 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ الف میں 10، لام میں 10، میم میں ہوا کہ اگر معنی سمجھ نہیں بھی آتا پھر بھی نیکیاں۔ تو یہ نہیں دل چھوٹا کرنا کہ اس کا معنی سمجھ نہیں آتا تو ہم اس کو پڑھیں ہی نہ۔ حضور السلام نے مثال یہی دی ہے کہ معنی اس کا سمجھ نہ بھی آئے تو ثواب پھر بھی ملے گا۔ یہ متشابہ کی ایک قسم ہے مقطعات، جنہیں آپ لوح قرآنی میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے مقطعات لکھے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم متشابہ کی انہیں کہتے ہیں آیات صفات، آیات صفات۔
مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ ہے، وجہ کا معنی منہ ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے ثم استوى علی العرش، پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب سمجھیں، وجہ کا معنی ہے چہرہ، ید کا معنی ہے ہاتھ، استوا کا معنی ہے برابر ہونا، بندہ بیٹھا ہوا ادھر ہوا ادھر سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، برابر ہو جائے، برابر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ چہرے سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ برابر ہونے سے بھی پاک ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو ان آیاتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان آیات کہتے ہیں ان کا معنی تو سمجھ آتا ہے لیکن معنی فٹ نہیں بیٹھتا، یعنی ہم کہیں کہ یہ معنی ٹھیک ہے، ہاتھ کا معنی آتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہاتھ تو نہیں، چہرے کا تو معنی ہے اللہ کے لیے چہرہ بھی نہیں، استوا کا معنی ہے برابر ہونا، اللہ کے لیے یہ معنی بھی لائق نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں آیات صفات۔ تو خلاصہ یہ نکلا متشابہ کی دو قسمیں ہیں، جس کا معنی بالکل سمجھ نہ آئے اسے مقطعات کہتے ہیں جو لوح قرآنی میں لکھا ہوتا ہے، ایک وہ ہیں جن کا معنی سمجھ آتا ہے لیکن اس معنی کو اللہ کے لائق وہ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ، چہرہ اور اللہ کا برابر ہونا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان کو آیات صفات کہتے ہیں۔ تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ اس کا معنی سمجھ نہ آئے، اس کا معنی سمجھ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کی آیتوں کا بیان ہو گیا۔ تیسری قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات طیبات ہیں انہیں کہتے ہیں محکمات، اور اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ و من والہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ پاک وہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا، اس میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں اور کچھ وہی اصل کتاب ہیں، جو محکمات ہیں وہ اصل کتاب ہیں، کچھ متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ متشابہ کے درپے ہوتے ہیں، فتنہ کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پتہ یہ چلا ید اللہ کا معنی یا استوا کا معنی یا وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا معنی معلوم ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ جانتا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جو مقطعات ہیں ان کا معنی بھی اللہ کے سوا اللہ کی عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب پھر محکمات جو آیتیں محکمات ہیں، جو اصل کتاب ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں، جس طرح قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تو اس کا معنی سمجھ آ گیا اللہ ایک ہے۔ تو انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض وہ آیتیں ہیں کہ نہ تو متشابہات ہیں نہ نصوص قطعیہ کی طرح اس میں ظہور ہے، بلکہ ان میں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر تفسیر چار طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تفسیر قرآن کریم کی قرآن کریم کے ذریعے، اور پھر دوسری تفسیر قرآن کریم کی حدیث نبوی کے ذریعے، تیسری تفسیر قرآن کریم کی اجماع امت کے ذریعے، چوتھی تفسیر قرآن کریم کی اقوال مجتہدین کے ذریعے۔ تو پہلی تفسیر قرآن کریم کی قرآن کریم کے ساتھ،
تو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 64 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَعْبُدَا إِلَّا اللَّهَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی۔ نعبدہ، سوری پیچھے لفظ تعبدہ ہو گیا ہے تو لفظ نعبدہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، سورہ آل عمران کے نمبر 64۔ تو اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اب سب کہتے ہیں ہم کتاب والے ہیں، سکھ کہتے ہیں ہماری کتاب ہے، ہندو کہتے ہیں ہماری کتاب ہے، تو اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ تو اس کی تشریح قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہودی اور عیسائی، تورات اور انجیل والے وہ مراد ہیں، اہل کتاب سے مراد جہاں بھی ہیں۔ تو اب اس آیت کا معنی اہل کتاب کا معنی معلوم نہیں تھا، تو اب قرآن کریم فرقان حمید نے اس کا معنی بیان کر دیا کہ اہل کتاب کا معنی کیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد نہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ کوئی اور، بلکہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی، تورات اور انجیل والے ہیں، یہ مراد ہے۔ اسی طرح دوسری آیت طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، میرے رستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، تو مختلف رستوں پر نہ چلو، دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، بلکہ میرا رستہ سیدھا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 153۔ اب اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ھذا صراطی مستقیما، یہ تو اللہ پاک نے بتا دیا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی تشریح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر آیت نمبر 6-7 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ پتہ چلا جس طرح نبیوں کا ایک گروہ ہے، صدیقین کا ایک گروہ ہے، شہیدوں کا ایک گروہ ہے، اسی طرح ولیوں کا بھی ایک گروہ ہے۔ تو یہ چاروں گروہ جس کے اندر پائے جائیں، سمجھ لو وہ صراط مستقیم پر ہے، ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اللہ کا رستہ ان سے الگ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا ھذا صراطی مستقیم، میرا رستہ یہ ہے۔ کون سا صراط مستقیم؟ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام فرمایا، ان کا رستہ ہے۔ تو پہلا ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں پہلے کتاب عطا فرمائی گئی، تم سے پہلے دی گئی، مراد یہودی اور عیسائی، یعنی تورات و انجیل والے۔ پھر صراط مستقیم، یہ میرا رستہ، اللہ فرماتے ہیں سیدھا میرا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ اللہ کا کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ سیدھا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو نبیوں کا رستہ بھی سیدھا، صدیقین کا رستہ بھی، تو پھر صدیقین کے سلطان ابو بکر صدیق کا رستہ، ان کا رستہ پھر بتائیں نا، پھر ان کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ ڈھونڈتا پھرے۔ شہداء کا رستہ تو سیدھا ہے، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کا رستہ۔ صالحین کا رستہ تو سیدھا ہے، تو سارے اولیاء کے سلطان غوث اعظم کا رستہ۔ تو غوث اعظم سے پوچھ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بات نا، کہ آپ یہ بتا دیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا کسی کو علم نہیں ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ہم خود کیوں تشریح کریں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسلک احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ علماء اہل حدیث بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں جی۔ تو آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری روح زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو۔ تو ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اولیاء کا رستہ۔ تو جس مسلک میں اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیق اکبر ہوں،
انبیاء ہوں وہ مسلک سچا، اور جو ان سب کا احترام کرے اور یہ اعلان کرے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تیسری مثال جی بڑی اہم ہے اور آپ نے جاگتے رہنا ہے، توجہ سے سننے اس بات کو، بڑی اہم ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت طیبہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو آیت نمبر 196 ہے۔ تو فرماتے ہیں خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ خدا کے سوا کسی کو نہ پکارو، ایک آیت۔ دوسری آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، وَمَنْ عَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو غیر خدا کو پکارتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور غائب ہو گئے ان سے جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم خدا کے سوا جسے پکارتے ہو وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 1 2 3 4 آیتیں ہیں۔ تو دوسری جگہ ہم قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں سے پکارو، عبد الرحمن کے بیٹے، اللہ فرما رہے پکارو۔ سورہ آل عمران کی 153 نمبر آیت ہے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور یہ رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے، رسول بھی پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، میرے پیارے ابراہیم ان ذبح شدہ پرندوں کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو پرندے قیمہ ہو گیا، ان کا قیمہ ہو گیا، جن کے اعضاء وکھرے ہو گئے، اشرف المخلوقات نہیں، پرندے ہیں، قیمہ ہو گیا، انہیں پکارنا جائز ہے۔ اور اللہ والوں کو جن کے جسم سلامت ہیں انہیں پکارنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم خود نہیں کہتے، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ القول البدیع میں امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک بزرگ تھے جب نماز پڑھتے نا تو وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، 3 بار کہتے تھے۔ کسی نے کہا ایک بار کہتے ہیں آپ نے 3 بار؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا جب تک مجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب نہ آ جائے میں نماز مکمل ہی نہیں کرتا۔ امتی اگر سن لے تو حضور نہ سنے۔ اور آپ نے خود فرمایا، ابن قیم جوزی کی ہے جلاء الافہام غیر مقلدین کے وہ امام ہیں، وہ اس میں لکھتے ہیں حدیث شریف، حضور السلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جو میرا امتی جہاں کہیں سے مجھ پر درود و سلام پڑھے میں خود اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے اندر ممانت ہے، یعنی ان کے اندر پکارا جا رہا ہے کہ وہ پکار رہے ہیں، نبی پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، ادعوہم لآبائہم، تم بھی پکارو، اللہ فرماتا ہے ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے، خدا سمجھ کے پکارتا ہے اس کو۔ ہم نبی علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خدا نہیں کہا ہم نے۔ تو یا رسول اللہ کہنا شرک کا توڑ ہے، ہم اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، خدا نہیں کہہ رہے۔ میلاد شرک کا توڑ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کے اولاد نہ کسی کا باپ۔ تو حضور پیدا ہوئے، حضور الہ نہیں ہے۔
قبر منور پہ حاضری دے کے بتاتے ہیں وہ الہ نہیں ہے، خدا ہوتے تو وہ مر جاتے، ان کا عرس ہوتا بزرگوں کا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کو پکارنے سے مراد کیا ہے؟ خدا کی طرح معبود بنا کے پکارنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک معنی یہ ہے اس کو معبود سمجھ کے پکارنا، دوسرا معنی یہ ہے تدعو، تدعو کا معنی ہے تعبدو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجد میں رب کے سوا کسی کی عبادت۔ تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں، سب نصابوں میں شامل ہے، اس میں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں تدعو کا معنی انہوں نے تعبدو لکھا ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا عبادت نہ کرو کسی کی، ورنہ مولوی صاحب ممبر میں پکار نہیں رہا ہوتا، اسامعین، اور بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام کے صحابی و نادا و فی المسجد، حضور مسجد کے اندر صحابی نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، سارے نمازی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پکارنے کا مطلب نہیں ہے بھائی عبادت نہ کرو۔ تو پھر ہم اس کا مفہوم باقاعدہ نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 5-6 کے اندر ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو اس کی قیامت تک نہ سنیں اور ان کی پکار یعنی پوجا کی خبر تک بھی نہیں، جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت، تو تعبدون، تدعو کا معنی ہے تعبدون، اللہ کے سوا تو پکارنا منع ہے، قرآن کہتا ہے پھر پکارو بھی صحیح، تو مطلب یہ ہے کہ رب سمجھ کر نہیں پکارنا یا اس کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس آیت کے اندر باقاعدہ یہ واضح طور پر سورہ احقاف 5-6 نمبر آیت کے اندر موجود ہے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ پکارتے مطلب ان کی عبادت کرتے تھے، قیامت کے دن وہ بت کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تمہاری پوجا کرو، تمہیں کس نے کہا تھا تم پکارو ہمیں؟ تو پکارنا سے مراد وہی ہے، پکارنے سے مراد عبادت ہے، یا پکارنے سے مراد اسے اللہ کہہ کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ پکار سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک جن کا مفہوم واضح ہے، ایک جن کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ جن کا مفہوم واضح نہیں ہے ان کا یہ سمجھ نہیں آتا، انہیں مقطعات کہتے ہیں، سمجھ تو آتا ہے لیکن اس کی شان کے لائق نہیں ہے، انہیں آیات صفات کہتے ہیں۔ کچھ کا سمجھ آ جاتا ہے انہیں نصوص قطعیہ کہتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، کچھ کا مفہوم تو سمجھ آتا ہے لیکن اس کی تشریح سمجھ نہیں آتی، تو وہ جو ہے نا ان کی تشریح پھر تفسیر ہوتی ہے قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے یا اجماع امت کے ذریعے یا اقوال مجتہدین کے ذریعے۔ تو قرآن کریم سے اس کی تشریح ہم نے پیش کر دی۔ سب سے پہلی بات اوت الکتاب من قبلکم، اہل کتاب سے مراد وہ ہیں، ھذا صراطی مستقیم، سیدھا راستہ میرا کون سا ہے؟ اس سے مراد انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور تیسری آیت میں نے پیش کی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پکارو بھی صحیح، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا رب سمجھ کر یا اس کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔